اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس دنیا میں کوئی بھی ایسا معاشرہ یا کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جس کو موبائل کے بارے میں نہ پتہ ہو۔ تقریباً ہر ملک یا ہر معاشرے میں یہ انسان جانتا ہے کہ مطلب کہ وہ موبائل کے بارے میں جانتا ہے، جہازوں کے بارے میں جانتا ہے، اور یعنی کہ ان کے پاس سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے بارے میں لوگ جانتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب کہ کوئی انسان جو ہے نا، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو مطلب جن تک یہ کوئی نالج نہ جن کے پاس ہو، لیکن یہ حقیقت میں آج پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ انوینشن ہو چکی ہے، موبائل بن چکی ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ایک ہی موبائل کسی نے ایک ہی ماڈل بنایا تھا، اور اس کے بعد بہت سے ماڈل بنائے گئے، یعنی کہ پہلے کی پیڈ تھا، پھر اس کے بعد ٹچ موبائل آ گیا، یعنی کہ ایسی مطلب انوینشن کر دی انسان، سوچ بچار کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ بھی کمال کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ مطلب کیسے پہلے ایک کمپیوٹر کی تخلیق ہوئی، اس کے بعد مختلف قسم کے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر مختلف قسم کے مطلب کہ لوگوں نے ڈیزائن کر دیے، مختلف قسم کے ماڈل بنا دیے۔ آپ دیکھ لیں کہ پہلے سب سے پہلے کسی نے ایک جہاز بنایا تھا، اس کے بعد مطلب مختلف قسم کے لوگوں نے جہاز بنا دیے، مختلف ان کے نام ہیں۔ حقیقت میں یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو مطلب تھوڑا مشاہدہ کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، اپنی سوچ کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ مطلب کہ کوئی ایسے انسان نہیں کر سکتے جن کی سوچ کے اندر وسعت پیدا نہ ہو۔ حقیقت میں وہی معاشرہ یا وہی لوگ یہ سوچ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں جن کی سوچ کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، جن کی سوچ کے اندر وسعت پیدا ہو۔ کیونکہ یہ میں تو کہتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے انسان کا، سوچنا، غور و فکر کرنا، مشاہدے کرنا، اور یہ ان چیزوں کو تخلیق کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور یہ مطلب کہ جو عام سوچ ہے، جن کے ذہن جو ہیں وہ بالکل بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، وہ ان کے ذہنوں میں، ان کی سوچ میں وسعت نہیں ہے، اور نہ ہی ان معاشروں نے وسعت پیدا کی ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مطلب کہ ایک تعلیم کا نظام ہے وہ بھی تربیت دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، مطلب کہ رہنمائی کرتا ہے کہ کیسے سوچا جائے، کیسے مطلب مشاہدہ کیا جائے، کیسے آگے بڑھا جائے۔ تعلیمی نظام میں یہ گائیڈ کی جاتی ہے، یہ رہنمائی دی جاتی ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے، مختلف مطلب چیزوں پر تجربات کیے جاتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ سائنس کے حوالے سے ہو، یا پھر انجینئرنگ کے حوالے سے ہو، یا پھر کسی اور شعبے کے حوالے سے ہو، میڈیکل کے حوالے سے ہو، لوگ جیسے میڈیسن بن رہی ہیں تو لوگ یہ مختلف ایکسپیریمنٹ، مختلف تجربات کرتے ہیں تو آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جن کی سوچ کے اندر یہ ہے کہ مطلب کہ وہ غور و فکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مشاہدہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ مشاہدہ کرنا مطلب کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی تعلیم لینی پڑتی ہے، یا آپ کو کوئی تعلیم دے گا، یا آپ کو کوئی مطلب آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیسے سوچنا ہے، یا آپ نے مطلب کیسے مشاہدہ کرنا ہے۔ حقیقت میں ہر انسان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے، یہ ذہن جو انسان کا ہے، جس کے اندر خیالات جنم لیتے ہیں، وہ ہر انسان کے پاس وہ ذہن ہے، ہر انسان کے پاس وہ سوچ ہے کہ وہ مطلب کچھ سوچ کر، مشاہدہ کر کے چیزوں کے متعلق جو ہے نا اپنا ایک نظریہ بنا سکتا ہے۔ جب وہ سوچے گا نہیں، یا پھر یہ ہے کہ جب وہ مطلب اپنی سوچ کے اندر وہ تصور لے کر آئے گا نہیں، تو پھر نظریہ کیسے بنے گا؟ اب دیکھ لیں کہ مطلب کہ لوگوں نے کتنی مطلب کہ انوینشن کر دی ہے، بہت سے ایسے تخلیقات پیدا ہو گئے ہیں، بہت سے ایسے دانشور ہیں جو مطلب کہ جس معاشرے کے اندر لوگ سوچتے ہیں، اسی معاشرے کے اندر مطلب کہ دانشور بھی پیدا ہوتے ہیں، اسی معاشرے کے اندر غور و فکر کرنے والے، مشاہدہ کرنے والے، مفکر پیدا ہوتے ہیں۔ حقیقت میں جو ہم لوگ ہیں، ہم جو ہے نا مفکر ہی پیدا نہیں کر رہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہمارے نظام میں، تعلیمی نظام میں، ہم کوئی ایسا مطلب ان کو پیغام نہیں دے رہے، ان کی تربیت نہیں کر رہے کہ کیسے سوچنا ہے، کیسے غور و فکر کرنا ہے۔ تھوڑی سی تو رہنمائی بنتی ہے انسانوں کی، یا مطلب کہ تعلیمی اداروں کی، کہ کیسے ان کو مطلب گائیڈ کیا جائے، کیسے ان کی رہنمائی کی جائے، کیسے وہ مطلب کہ ایک مفکر بن جائیں اور سوچنا شروع کر دیں مختلف چیزوں کے حوالے سے۔ جیسے آج پوری اس دنیا کے اندر بہت سی جو انوینشن ہوئی ہے وہ ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگی، کیونکہ مفکر جو لوگ تھے، جو سوچنے والے لوگ تھے، جو مشاہدہ کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ آگے بڑھے ہیں، انہوں نے سوچا ہے، تو پھر ہی وہ مطلب انہوں نے چیزیں تخلیق کی ہیں، چیزوں کی انوینشن ہوئی ہے۔ حقیقت میں جتنے بھی تخلیقار ہیں نا، چاہے کوئی مطلب کہ کسی نے کوئی بھی چیز تخلیق کی ہو، یا کوئی بھی سائنسدان ہو، حقیقت میں سب سے پہلے وہ مفکر تھے۔
اگر وہ مفکر نہیں ہوتے تو پھر کبھی بھی وہ غور و فکر نہیں کرتے، کبھی بھی سوچ بچار نہیں کرتے، کبھی مشاہدہ نہیں کرتے، کیونکہ مفکر انسان سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے تو دانشوری آتی ہے، دانش مندی بڑھتی ہے۔ جب دانش مندی بڑھتی ہے تو پھر انسان جو ہے نا وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے۔ جب غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر انسان آگے بڑھتا جاتا ہے۔ مطلب کہ ہر معاملے میں آپ دیکھیں کہ مختلف شعبوں میں مختلف لوگ سوچ بچار کر رہے ہیں، وہ مطلب کہ چیزیں تخلیق کر رہے ہیں، اور مختلف حوالے سے وہ مطلب کہ اپنے جو مطلب نظریے پیش کر رہے ہیں، ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، تجربات کر رہے ہیں مختلف چیزوں پر۔ اور یہ ہے کہ آگے مطلب ایک ہی چیز پہ رک نہیں گئے، وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا نے ترقی کر لی۔ اور اسی طرح سے کچھ معاشرے ایسے بھی ہیں جہاں پہ مطلب نہ کوئی سوچنے کی تعلیم دی جاتی ہے، نہ ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے، نہ ان کی رہنمائی کی جاتی ہے، نہ ان کی تربیت کی جاتی ہے کہ آپ اس طرح کچھ بہتر سوچیں، کچھ اپنی مطلب اپنی سوچ کے اندر وسعت پیدا کریں۔ جب آپ سوچ کے اندر آپ کی وسعت پیدا ہوگی تو آپ مطلب مشاہدہ کر سکیں گے، آپ غور و فکر کر سکیں گے۔ حقیقت میں جو مفکر ہوتے ہیں، جس معاشرے کے اندر مفکر پیدا ہوتے ہیں، ان کی نسلوں میں پھر دانشور پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے مطلب کہ سائنسدان ہیں، یہ سب سے پہلے جو مفکر تھے اور یہ کہ دانشور تھے۔ دانش مندی کے بغیر وہ کوئی چیز تخلیق ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب انسان مطلب کہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے بات کو، تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے۔ جب آگے بڑھتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ترقی ہوتی ہے اس معاشرے میں، اس ملک میں۔ اور سب سے پہلے جو ترقی ہوتی ہے وہ انسان کی سوچ میں ہوتی ہے۔ جو معاشرہ، جس معاشرے کے لوگ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس کے اندر ہی مطلب کہ مفکر پیدا ہوتے ہیں، تو دانش مندی آتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم مطلب کہ غور و فکر ہی نہیں کریں گے، ہم سوچ بچار ہی نہیں کریں گے، تو ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس لیے یہ ہے کہ ہمیں ہر میدان میں، ہر تعلیمی اداروں میں ہمیں تھوڑی رہنمائی ضرور ہونی چاہیے، یا رہنمائی لینی چاہیے۔ لیکن آج تو میں تو کہتا ہوں کہ ہر انسان کے پاس، جب وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ کون کون سی مطلب کہ چیزیں تخلیق ہو چکی ہیں، کتنی انوینشن ہو چکی ہے۔ تو اس کو کم از کم اتنا انسان کو سوچنا چاہیے، اس کے پاس یہ مطلب عقل ہے، سوچ ہے، دماغ ہے، خدا نے انسان کو ذہن دیا ہے، اس انسان کو سوچنا چاہیے کہ مطلب کتنی چیزیں مطلب کہ تخلیق ہو چکی ہیں، اور کیسی کیسی چیزیں تخلیق ہوتی ہیں، کیا ہم بھی کر سکتے ہیں، کہ ہمارے اندر بھی وہ قابلیت ہے کہ ہم بھی آگے بڑھ سکیں، ہم بھی کچھ سوچ سکیں، ہمارے اندر بھی وہ مطلب کہ تفکر پیدا ہو کہ ہم اپنی سوچ کو مطلب اپنی بہتری کی طرف لے کے جائے۔ اور یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی دانش مندی آئے۔ لیکن یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم مطلب کہ حقیقت میں جو انسان بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ جب مطلب کہ سوچتا ہے، تو وہ تفکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو پھر وہ اس کے اندر دانش مندی آ جاتی ہے۔ لیکن ہم نے مطلب یہ ہے کہ جب ہم مطلب شارٹ کٹ راستہ استعمال کریں گے امیر ہونے کا یا پیسہ کمانے کا، یا پھر یہ ہے کہ ہم مطلب کہ کوئی محنت نہیں کریں گے، کسی محنت کی طرف جائیں گے نہیں، تو پھر ہم نہ کوئی بڑا کام کر سکیں گے، نہ ہماری سوچ کے اندر وسعت پیدا ہوگی۔ اور یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب کہ ایک وہ جو ذہن میں تالے لگے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی پھر انسان کا مائنڈ بن جاتا ہے۔ حقیقت میں سوچنے والے وہی لوگ ہیں، مفکر وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اپنی سوچ کے ساتھ آگے لے کے، اپنی سوچ کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ تو وہ مطلب مشاہدے کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر ہی وسعت پیدا ہوتی ہے ان کی سوچ کے اندر، پھر ہی وہ دانشور پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ انسان مطلب اس نے کتابوں سے تعلیم حاصل کی اور یہ ہے کہ اس کی سوچ کے اندر وسعت پیدا کی۔ حالانکہ وہ انسان جو ہے وہ مطلب کہ ان کے اندر رہنمائی دی جاتی ہے، ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے بڑھنا ہے، کیسے آگے مطلب چلنا ہے، خود کو لے کر، اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو لے کر کیسے آگے بڑھنا ہے۔ تو جب تک آپ سوچیں گے نہیں، آپ مطلب کہ آپ کے اندر وہ مفکر پیدا نہیں ہوگے، جب مفکر پیدا نہیں ہوگے تو کوئی دانشور پیدا نہیں ہوگا۔ حقیقت میں وہی معاشرہ آگے بڑھا ہے جس کے اندر دانشور ہیں، جس کے اندر مفکر ہے، کیونکہ وہی لوگ جو دانشور ہوتے ہیں، جو مفکر ہوتے ہیں، وہی آگے چل کر سائنسدان بنتے ہیں، تخلیقات بنتے ہیں، وہ چیزوں کی انوینشن کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے پاس عقل بھی ہے، کیونکہ آج جو عقل ہے انسان کی، جو انسانی ذہن ہے، یہ بہت بڑا کمال کر سکتا ہے۔ اگر انسان سوچنے والا ہو، انسان مطلب کہ مشاہدہ کرنے والا ہو، تو پھر انسان آگے بڑھ سکتا ہے، وہ کسی بھی معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ خدا نے ہر انسان کو برابر صلاحیتیں دی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے جو اپنی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کر جاتے ہیں، وہ کوئی کمال کر جاتے ہیں، وہ کوئی اپنا نام بنا لیتے ہیں، کوئی اپنا مقام بنا لیتے ہیں، اپنے معاشرے کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنے ملک کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں رہنمائی کرنی چاہیے، مطلب کہ اپنی نسلوں کی، کہ کیسے سوچا جائے، کیسے آگے بڑھا جائے۔ تو اس کے لیے جب تک ہم سوچیں گے نہیں، ہمارے اندر وہ مفکر پیدا نہیں ہوں گے۔ جب مفکر پیدا نہیں ہوں گے تو ہمارے اندر نہ کوئی دانشور پیدا ہوں گے، نہ کوئی دانش مندی آئے گی۔ تو اس کے لیے یہ ہمیں مطلب کہ اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ جب تک کوشش کریں گے نہیں، ہم کبھی سوچ نہیں سکیں گے۔
تو یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس میں کوئی غلطی کی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.